حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا. ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا, ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا, حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا, باقی نماز گھر جا. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی, جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے, فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا. میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے, سنت نفل بعد میں پڑھوں گا. کہتے ہیں حضرت بشر حافی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے, وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو, اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے, مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے. کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار, دیکھو اس کے ذائقے, گرم نان کھائے گا. بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے, یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا, کھائے پیے گا, اور سنت نفل چھوڑ دی. اللہ ہزاروں مرید ہیں. کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے, تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی. کچی آبادی, ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ, باہر سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی, اندر گئے. ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے. کہتے حضرت بشر حافی نے اپنی ایک پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا, رال ٹپک رہی تھی. کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا, پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا. پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا, جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں, ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال, یہ 1 صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے. میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا, تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر حافی نے بابے کے یہاں سے پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر, آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں, دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے, پر میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں. میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے. سوچ ہی صاف نہیں, نظریہ ہی ٹھیک نہیں, فکر ہی ٹھیک نہیں. اسلام نظریے کا مذہب ہے, سوچ کا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی. میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو, کچھ سوچوں کا وضو, سوچوں کا غسل, افکار و نظریات کی بھی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے. اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تیری خودی کے اگر, اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی, سویرے شہری کا ذکر, یہ مراقبہ, یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا, یہ سرور. کہتے بے کیف عبادت نہیں, سرور والی. یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں. اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے, تیری سوچ نہیں بدل سکے, تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے, تیری خودی کی اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ, دل و نگاہ, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ. اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ, دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ, ان پہ پابندی لگا. دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے. کوئی بات ہو رہی تھی, ایک حجرے میں بیٹھے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. مسند امام احمد میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو, دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. وہ بندہ ہے دروازے پہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا, غریب سا ایک انصاری صحابی, اور بندہ بڑا سادہ, وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہ رہے ہیں, اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے.
آ کے عطائیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے 2-4 باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے۔ اس کو حضور نے جنتی کہا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی، بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں، السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے اتفاق کی بات کہ دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے۔ پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا۔ فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا۔ پانی کے قطرے بہ رہے ہیں اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کتنے نصیب ہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ بن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ مان نہ مان میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے، اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے جس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے، تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا۔ فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دیے کہ کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا، اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن سے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیا نے، اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہاں میں آتا رہا ہوں، کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھوں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سا ایسا عمل ہے۔ حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من نانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ کہا پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہے، بتا دے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں،
اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, موبائل پہ نہیں, کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں, بٹوے پہ نہیں. میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں. فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے, کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے, کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں. میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ, نظریہ, فکر اچھی رکھتا ہوں. اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے. الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے. اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں. نہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما, میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے, تیرا نظریہ, تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے, تو دل اور روح کا مسلمان ہے, تو نظر اور روح کا مسلمان ہے. یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا, ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی. تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آگ کا واہ واہ زیادہ ہے. یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں. تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں, ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے, بڑا رش ہے. اس نے ایک طوائف کو تیار کیا, کہا جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے. اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا. وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے, تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی, لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے. تو منٹ لگاتے الزام لگا دیتے. حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے, سیڑھیاں ادھر ادھر, مریدوں کا رش تھا. سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی. دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے, کیا کردار رکھتے. سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم. شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام. تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں. بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے, اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں. بڑے تیز ہیں, بڑی باتیں آتی ہیں بڑی. اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی, صحت کیسی ہے, وہ کمر میں درد تھا, اس کا کیا حال ہے. اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں. وہ فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے, میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں, اس نے لیے ہی نہیں. مجھے تو کوئی سودا چاہیے تھا, یہ پہ کھوٹے سکے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے. ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے. زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے. حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے, مسکرائے, اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, تو نکلی دے جا, اصلی لے جا, اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. آپ محبت کریں گے, سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے, ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو. کہاں سے لائیں وہ نفرت, وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں, وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا, کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب, وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کا معاملہ ہے. ہم تھوڑی, ہم محبت والے ہیں, محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں. وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا. یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے, اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی, کانپنے لگی. پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی. کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا, تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی, الزام لگانے آئی. چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے, تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا, اور میں بدنام کرنے آئی. اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا, کبھی کسی نے بہن نہیں کہا. اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے. جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا, پر تو کس محبت کا آدمی ہے, میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا.
یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا، چہرے پہ اوڑا اور کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی، اب میں بتاؤں گی آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا، اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑی جائے گی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم بادشاہ تھے، گھر میں سوئے ہوئے تھے، طبیعت میں روز خیال آتا تھا کہ اللہ اللہ ہونی چاہیے یار، یہ دنیا تو تھوڑی چند روزہ ہے، وہی لفظ جو ہم سارے نہیں کہتے، دنیا چند روزہ ہے۔ تو پھر بندہ پوچھے کتنے دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس، کہتا بڑی عمر پڑی ہے ابھی صحیح ہونے کے لیے، حالانکہ دنیا یہ روز کہتا ہے، اور تیاری کیا ہے، کہتا ہے بڑا ٹائم پڑا ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا بھائی، کون سا اسٹامپ پیپر مل گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں بھی روز جھگڑا کرتا تھا اپنے آپ کے ساتھ، پتہ مجھے تھا سارا، روز تسبیح لے لیتا، تھوڑا سا وقت نکال لیتا، 10 منٹ کبھی 1 گھنٹہ، کبھی چلا گیا، کبھی نہ گیا، کبھی کر لیا، کبھی رہنے دیا، تڑپ اندر بڑی تھی لیکن کوئی روٹین نہیں تھی، عادتیں بھی ساری وہی تھی، کھانا مرضی کا، سونا مرضی کا، پہننا مرضی کا، آنا جانا اپنی طبیعت کا، کوئی پابندی نہیں۔ ایک دن میں اپنے خوابگاہ میں، بادشاہوں کے جو محل ہوتے تھے نا ان کے اندر جو خوابگاہ ہوتی تھی وہ اتنی عجیب ہوتی تھی کہ دور دور تک کسی آدمی کو پیدل چلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ کی نیند خراب نہ ہو، پیدل بھی کوئی نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم فرماتے میں اپنی خوابگاہ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، یہ سیمنٹ کے چھت تو اب آئے نا، پہلے سارے چھت وہی ہوتے تھے جن پہ بالے پڑے ہوتے تھے، تو کہتے ہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی تو میں نے زور سے آواز دے کے کہا، میں نے کہا کون ہے چھت، طاقت ہی نہیں کسی کی چھت پہ کوئی آئے، میں لیٹا تھا اور سوچ رہا تھا اللہ اللہ کرنی چاہیے، کون ہے چھت پہ، کہتے اوپر سے شخص بولا، کہنے لگا ابراہیم میرا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اونٹ گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، اونٹ کا چھت پہ کیا کام، چھت پہ اونٹ کا کیا کام، تو کہتے ہیں وہ بندہ اوپر سے بولا، کہنے لگا ابراہیم میں نہیں بیوقوف، بیوقوف تو ہے، اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو نرم نرم بستر پہ خدا بھی کوئی نہیں ملتا، یہ تو جہاں تو تلاش کر رہا ہے نا کہ ادھر ہی آ جائے گا تو بات بن جائے گی، یہاں بھی کوئی نہیں ملتا، اٹھ کوئی پابندی کر، کوئی اللہ اللہ کر، تو بھی نرم نرم بستر پہ تلاش کر رہا ہے، توڑ اس بت کو، باہر نکل، پتہ تجھے سارا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم فرماتے میں باہر نکلا، جو اپنے وزیروں میں سے مجھے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا لگا اس کے سپرد میں نے حکومت کی، اور میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور جنگل میں چلا گیا، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں، فرماتے زندگی بتا دی، اللہ نے اتنا نوازا، کیا فرماتے ہیں اگر میرے منہ سے نکل جاتا تھا نا اللہ دن بڑا گرم ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا۔ پھر یہ حالات ہو، ایک دن بیٹھے تھے سوئی دھاگا لے کے دریا کنارے، کرتا تھوڑا پھٹ گیا تو اس کو سی رہے تھے، پرانے زمانے کا جو وزیر تھا وہ گھوڑے سے قریب سے گزرا تو کرتا سیتے دیکھا حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کو، حضرت ابراہیم ابن ادھم سی رہے تھے تو وزیر آیا، دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا حضور دیکھیں نا آپ کتنے پریشان ہیں، کرتا سی کے دینے والا بھی کوئی نہیں، کتنی اچھی بادشاہی تھی، آپ اشارہ کرتے تھے ہزاروں کرتے آ جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے اس کی طرف دیکھا تو جواب کوئی نہ دیا، دریا کنارے بیٹھے تھے تو وہ سوئی ہاتھ میں تھی، وہ دریا میں ڈال دی اور کہنے لگے اور دریا کی مچھلیوں ذرا میری سوئی تو واپس کرو، دریا کی مچھلیوں سوئی تو دو، ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ گئی، ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آئی، سونے کی سوئی لے کے آئی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم فرمانے لگے اور جانے دو یہ سونے کو تو میں لات مار کے آیا ہوں، مجھے میرے والی سوئی دو، وہ جو زنگ آلود تھی۔ تو ایک مچھلی وہ سوئی لے کے آئی، آپ نے پکڑی اور پھر دیکھا وزیر کی طرف، کہنے لگے وہ بادشاہی اچھی تھی ہے، یہ بادشاہی اچھی ہے۔ حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو، فرماتے میں بھاگ گیا، میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے، میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا، کہتے میں دوڑا گیا، جا کے میں لیٹا، یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے، جا کے میں لیٹا، تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے، جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے، وہ تعلق بن جاتا ہے، یاد رکھیں، مزار والے اولیاء اللہ سے، حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت،
چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے, اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے, مختلف لفظ ہیں روایتوں میں, حضرت موسیٰ کا تابوت, حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے, تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا. یہ تو اللہ نے بتا دیا پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے. حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا یہ بھی بتا دے وہ کہاں ہے. فرمایا نہیں, وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے. حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے کیا؟ مزار. کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کا؟ حضرت الحمدللہ, یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے. ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے. ہم سائی وال کھڑا کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے, راستہ کون سا جاتا ہے. یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے, ہم یہ کام کرتے. حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا, لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے. اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے, اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے, یہ بھی حکمت ہے. کہاں ہے مزار؟ لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے, بڑی بوڑھی, اس کو پتا ہے. فرمایا بلاؤ. اماں کو بلایا, کہا زیادہ بوڑھی ہے. تو پھر موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس. حضرت موسیٰ خود آئے. کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں. مزار شریف کا پتہ کرنے آئے, آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ. کہنے لگی بالکل پتہ ہے. کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے مفت نہیں بتا دوں, مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں, تو مفت نہیں بتایا جاتا. ولی کے مزار پہ جانا کوئی معمولی بات ہے, ایسے ہی بتا دوں. حضرت موسیٰ کہنے لگے اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے, بتاؤ. اماں کہنے لگی میں یہ حضور فرما رہے, یہ تبرانی ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ. حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ. کہنے لگی پیسے لگتے ہیں, میں بتاؤں گی. کہا کیا لیتی ہو؟ اماں کی سوچ. حضور کہنے لگے تجھ سے تو اماں کی سوچ ہی بڑی ہے, اماں کی سوچ دیکھیں. اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو. ختم ہو گئی بات. رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ. لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے, کوئی معمولی لوگ ہے صاحب, یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ. کہ اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت ہے, یعنی ادھر تسی ہو تو ادھر ہے تے کاند, ہاں پنجابی میں کاند سانجی ہوئے, پھر پتہ بتاؤں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے, اس طرح کر جنت لے لے, یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ, جنت لے لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے. یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی, ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں نہ اگر وہ مکان لینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لو. نہیں بتاتی, ناز سے بات کر رہی ہے. 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں. جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے. فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے, تو دے, تو نہیں دے گا تو کدھر جائے گی. اس سے مانگو, پیار سے مانگو, شوق سے مانگو, دل جمی سے مانگو. عرض کی حضرت موسیٰ سے, تکرار کرنے لگی, ناز کرنے لگی, کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں, مجھے وہی والا مکان چاہیے, وہی والا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے, اب بتا کیا کرنا ہے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی, میری توفیق سے بول رہی ہے, اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں, تو اس طرح کر, تو وعدہ کر لے, میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا. بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی. بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک. اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا. جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا, کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے, وہ نالا گزرتا تھا. تو ان کے مزار چونکہ بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا, تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. ایک سائڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائڈ والے لوگ ناراض ہو گئے, کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے, ہمارے بھی ہیں, ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے, ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا, ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا پر سبزہ نہیں. لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چونکہ گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے. اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو, تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں, پانی سارا ادھر سے گزرے گا, آگے جا کے 2 حصوں میں بانٹ لیں گے, آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا. کہتے ہیں جب انہوں نے بانٹا تو سارا علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہو گیا. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین,
ابو علی سینا سائنسدان ہے بہت بڑا, وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا. تو جو ہے میری بات پر, سائنسدان بیت تھا. اور محمود غزنوی والی ہندوستان, وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیت تھا. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے, اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی, ایک فتح. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ پیر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ کیا بات کر دی, ایک فتح. بہرحال بہت بڑے بابا جی تھے, لیکن ان کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی, سخت ڈڈی عورت. ایک بندہ نا 3 مہینے کا سفر کر کے ان سے ملنے آیا, دروازے پہ دستک دی. اماں جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ وہ پہلی جھڑکی پہ ڈر گیا, اتنی سخت بات, کون ہے؟ کہا جی میں حضرت کا عقیدت مند دور سے ملنے آیا ہوں. تو اماں کہنے لگی تو بھی فارغ ہے جس طرح وہ ہر کام سے فارغ ہے, کوئی کام نہیں تجھے بھی؟ تو میرے دل میں تو گھروندا تھا, بہت بڑا زاویہ, بڑا میں نے سکیچ بنایا ہوا تھا درویش کا, تو یہاں کیا ماحول ہے, بالکل ہی بدلا ہوا, جس بندے کا گھر ہی حال کوئی نہیں, تو باہر کیا ہوگا؟ فرماتے اماں نے سخت جملے کہے. میں نے کہا ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا 10-15 مرید لے کے, اللہ ہو رہی ہوگی, تو بھی چلا جا اور دروازہ نہ دوبارہ کھٹکھٹانا. کہتا ہے میں بڑے ناراض پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے, اتنی سخت ماحول گھر کے اندر حضرت کے, اور میں 3 مہینے کا سفر. چلو وہ پیری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی, لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لو. کہتا میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت ابو الحسن شیر پہ بیٹھے تھے, اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا, شیر پہ. فرماتے میرے اندر پھر بدگمانی آئی. میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو قابو آتی نہیں, اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے. حضور کا فرمان ہے ترمذی میں, فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے, اور سلام کے بعد